السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين۔ قابل قدر صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء اکرام، محترم سامعین، پردہ نشین خواتین، بغیر کسی تمہید کے سیدھے اپنے موضوع پر آتے ہیں، اور آج آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ لوگوں سے کرنی ہیں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے تعلق رکھتی ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے، آپ کی عظمت کے تعلق سے بتایا گیا ہے، اس میں سے چند چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اپنے بات کی شروعات مشہور شاعر، مشہور صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شعر کے ذریعے سے
اور وہ شعر اس طریقے سے ہے. حضرت حسان بن ثابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں: ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد. یہ عربی زبان کا شعر جس کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کی تعریف میں کہا ہے. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ آپ کا مقام و مرتبہ اتنا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کا مقام و مرتبہ یہ بتایا کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ میں آپ کے نام کو ملا لیا ہے. ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو ملا لیا. اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب مؤذن 5 وقت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کو ساتھ میں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑتا ہے. یہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو ملایا. آپ غور کیجئے، صرف آپ کے شہر مئو کی بات نہیں، آپ کی بستی کی بات نہیں، پوری دنیا کے اندر کسی بھی بستی کے اندر، چاہے وہ مسجد بڑی ہو چاہے وہ مسجد چھوٹی ہو، چاہے آبادی زیادہ ہو یا آبادی کم ہو، جہاں پر بھی مؤذن اذان دیتا ہے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑتا ہے. ہر جگہ پر جہاں پر بھی اذان کا وقت ہو رہا ہو وہاں اس کو کہنا پڑے گا. محلے کی مسجد میں، گاؤں کی مسجد میں، شہر کی اور قصبوں کی مسجد میں، جہاں پر بھی اذان دے گا وہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہے گا. اذان ہو جائے اور کوئی آدمی اشہد ان لا الہ الا اللہ تو کہے لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے تو چھوٹے چھوٹے سے بچے جن کو اذانیں یاد ہیں وہ کہیں گے کہ آج اذان غلط ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اذان کے اندر اللہ کا نام تو لیا گیا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آیا. اب اذان ہو گئی، اذان کے بعد اقامت ہو رہی ہے، تکبیر ہو رہی ہے، مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن وہاں پر بھی اگر وہ اشہد ان محمد رسول اللہ چھوڑ دے، بھول جائے تو اقامت بھی اس کی غلط. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نام آیا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آیا. اقامت کے بعد نماز کا نمبر آیا. نماز پڑھنے کے لیے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے اللہ اکبر کہا اور اللہ اکبر کہہ کر اس نے سینے پر ہاتھ باندھ لیے. نماز کے اندر جو دعا اس کو یاد ہے وہ دعا پڑھ رہا ہے. بہت سارے بھائیوں کو یہ دعا یاد ہوتی ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا. بہت سارے بھائیوں کو یہ دعا یاد ہوتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. جس کو جو دعا یاد ہے وہ پڑھ رہا ہے نماز کے اندر، اور اس کے بعد میں پھر وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا بدلے کے دن کا بھی مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ نماز کے اندر وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور اس سورہ فاتحہ کے بعد اگر اس کو کوئی اور سورت یاد ہے تو وہ اسی کے ساتھ میں اس کو بھی ملا لیتا ہے.
اور اس کے بعد میں پھر وہ رکوع میں جاتا ہے. رکوع میں گیا تو کہہ رہا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی عظمتوں والا ہے، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی عظمتوں والا ہے. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے. رکوع سے سر اٹھایا تو کہہ رہا ہے اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ بھی نماز کے اندر اللہ کی تعریف کر رہا ہے. سجدے میں جاتا ہے تب بھی کہتا ہے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی. پاک ہے میرا پروردگار جو بڑا بلند و بالا ہے. اور پھر پوری نماز کو اسی طریقے سے وہ اپنے پوری کرتا ہے. اب جب تشہد کے اندر بیٹھا، قاعدے میں بیٹھا اور وہ پڑھ رہا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ میری ساری عبادتیں تیرے لیے، اے اللہ میری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے، میری جسمانی عبادتیں بھی تیرے لیے، اے اللہ اور میری زبان کے ذریعے سے بھی جتنی عبادتیں ہوں وہ ساری کی ساری تیرے لیے. نماز کے اندر اللہ کی تعریف کر رہا ہے. اس نے تحیات بھی پڑھ لی اور اس کے ساتھ ابھی وہ بیٹھا ہوا ہے، آسمان سے آواز آئی اے میرے بندے ابھی تجھ کو نماز سے نکلنے کی اجازت نہیں، ابھی تجھے سلام پھیرنے کی اجازت نہیں، ابھی تیری نماز مکمل نہیں ہوئی. اے اللہ کیوں نہیں ہوئی؟ جواب آیا نماز مکمل تیری جب ہوگی جب تو نبی کا نام لے لے گا. نماز تیری مکمل جب ہوگی جب تو نماز کے اندر نبی کا ذکر کر لے گا، نبی کے اوپر سلام پڑھ لے گا، نبی کے اوپر درود پڑھ لے گا. اب وہ بندہ پڑھ رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے اللہ اپنے نبی کے اوپر سلامتی نازل فرما، رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما. یہ نماز کے اندر وہ سلام پڑھ رہا ہے اور پھر اس کے بعد میں درود بھی پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد. جب وہ سلام بھی پڑھ لیتا ہے، درود بھی پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد میں اس کو جو دعا یاد ہوتی ہے وہ دعائیں بھی پڑھ لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب وہ سلام کو پھیر سکتا ہے، اب وہ نماز سے نکل سکتا ہے. سلام پھیرنے کی اس کو اجازت ہے، اس سے پہلے سلام پھیرنے کی اجازت نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نماز کے اندر، پوری نماز کے اندر اللہ کی تعریف ہوئی، اللہ کی اس نے بڑائی بیان کی، اس نے اللہ کی تعریفیں بیان کی، اس نے اللہ رب العالمین کی کبریائی کو بیان کیا. لیکن پوری نماز کے اندر جب تک اس نے نبی کا نام نہیں لے لیا، جب تک اس نے نبی کے اوپر سلام نہیں پڑھ لیا، جب تک اس نے نبی کے اوپر درود نہیں پڑھ لیا، اللہ رب العالمین نے اس کو سلام پھیرنے کی اجازت نہیں دی. اور اگر وہ اسی حالت میں سلام پھیر لے تو اس کی نماز کو بھی مکمل نہیں مانا جائے گا. آپ غور کیجئے ذرا، ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ یہ ہے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جب تک نماز کے اندر سلام نہ پڑھ لیا جائے، نبی کا نام نہ لے لیا جائے، نبی کے اوپر درود نہ پڑھ لیا جائے، اللہ رب العالمین اس وقت تک نماز کو بھی مکمل نہیں مانتا اور اس وقت تک سلام پھیرنے کی کسی بھی بندے کو اجازت نہیں. بہت سارے بھائیوں کو آج غلط فہمی ہو گئی، وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ ان سے سلام کرنا منع ہے کیونکہ یہ نبی پہ سلام نہیں پڑھتے، کیونکہ یہ نبی پہ سلام نہیں بھیجتے. یہاں اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ ایک مسلمان بیٹھا ہوا ہے اور جب تک وہ نماز کے اندر نبی کے اوپر سلام نہیں پڑھ لیتا اس وقت تک اس کو سلام، اس کو نماز سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. جب تک درود نہیں پڑھ لیتا، جب تک نماز کے اندر نبی کا نام نہیں لے لیتا، اس کو نماز کو ختم کرنے کی اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی ہے. اور یہ سارے مسلمان پڑھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے. نماز کے اندر سلام پڑھا جا رہا ہے، نماز کے اندر درود بھی پڑھا جا رہا ہے. اس کے باوجود بھی ایک گروہ برابر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ بات پھیل جائے اور پھیلتی چلی جائے کہ ایک جماعت ایسی بھی ہے کہ جو نبی کے اوپر نماز میں سلام نہیں پڑھتی، یا ایک جماعت ایسی بھی ہے جو نبی کے اوپر سلام پڑھنے کی قائل نہیں ہے. اور اس طریقے کا پروپیگنڈا پوری دنیا کے اندر پھیلایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دیکھیے. اور آج
سائنس اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کا نظام، اس دنیا کا قانون، اس دنیا کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ جیسے جیسے یہ سورج پچھم کے ملکوں کی طرف جائے گا اسی طریقے سے وہاں پر دن نکلتا چلا جائے گا۔ یہ نظام اور یہ قانون اس طریقے کا بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایک منٹ ایسا نہیں گزرتا کہ جب کہیں نہ کہیں پر اذان کا وقت نہ ہو رہا ہو، اور جہاں پر بھی اذان کا وقت ہو رہا ہوگا وہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جا رہا ہوگا۔ اسی کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا پیارے انداز میں کہا ہے، ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہدو۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ میں آپ کے نام کو ملا لیا ہے۔ جب مؤذن 5 وقت میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اس کو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑتا ہے۔ یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر تھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا اور اپنی بات کی شروعات کی۔ آئیے اب ذرا دیکھتے ہیں ایک حدیث کی طرف، اور مسلمانوں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دیکھو۔ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، اور آپ جانتے ہیں جس حدیث کو امام بخاری بھی اپنی کتاب میں لکھ دیں اور جس حدیث کو امام مسلم بھی اپنی کتاب کے اندر لکھ دیں اس کو متفق علیہ روایت کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث دونوں کے اندر، دونوں کتابوں میں آپ کو ملے گی۔ راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی۔ اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ 5 چیزیں نہیں دی ہیں۔ مجھ سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے، چاہے وہ نبی ہوں چاہے وہ رسول ہوں، جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر آئے اللہ رب العالمین نے ان میں سے کسی کو بھی یہ 5 چیزیں نہیں دی۔ اے اللہ کے نبی وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو اللہ نے صرف آپ ہی کو دی ہیں اور آپ سے پہلے اللہ رب العالمین نے کسی کو بھی نہیں دی؟ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے دشمن کے دل کے اندر میرا ڈر بٹھا دیا ہے، اور اتنا ڈر اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین نے میرا بٹھا دیا، اگر وہ میرے سامنے کھڑے ہوگا تب بھی وہ مجھ سے ڈرے گا، اور 1 مہینے کی دوری پر بھی چلا جائے گا، اتنی دوری پر چلا جائے کہ 1 مہینے تک لگاتار وہ چلتا رہے، 1 مہینے تک لگاتار چلنے کے بعد میں وہ جس جگہ پر پہنچے گا میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس کے دل کے اندر میرا ڈر بٹھا دیا ہے، جتنا میرے سامنے کھڑے ہونے سے اس کے دل کے اندر ڈر ہوگا اتنا ہی اس کا 1 مہینے کی دوری پہ جانے کے بعد بھی اس کے دل کے اندر اتنا ہی ڈر میرا بیٹھا ہوا ہوگا۔ مجھ سے پہلے بہت لوگ آئے، بہت سے رسول آئے، بہت سے نبی آئے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت اور یہ فوقیت، یہ مقام و مرتبہ کسی کو نہ دیا، یہ صرف مجھے دیا ہے کہ میرے دشمن کے دل کے اندر میرا ڈر بٹھا دیا ہے، اور 1 مہینے کی دوری پر بھی چلا جائے تب بھی وہ مجھ سے اتنا ہی ڈرے گا جتنا کہ میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی دوری پر بھی چلا جائے گا تو اس کے دل کے اندر میرا ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت کہ 1 مہینے کی دوری پر دشمن چلا جائے تو اس کے دل کے اندر اللہ نے اتنا ڈر بٹھا دیا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر اسی نبی کے ماننے والے یہ مسلمان اگر قرآن و حدیث پر عمل کرنے لگے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے لگے اور قرآن و حدیث کے اوپر پورے طریقے سے عامل ہو جائے، عمل کرنے لگے، تو جس طریقے سے نبی کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اسی طریقے سے مسلمانوں کے سامنے سے بھی کھڑے ہونے سے مسلمانوں کا دشمن ڈرے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے دل کے اندر بھی تمہارا رعب بٹھا دے گا۔ تو
پہلی چیز کیا بتائی؟ میرے دشمن کے دل کے اندر اللہ نے ڈر بٹھا دیا۔ ایک مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھو کہ اللہ نے کیسے ڈر بٹھا دیا تھا۔ آپ غور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جب آپ مکہ کے اندر تھے، مشرکین مکہ پریشان ہیں کہ آخر حق کی آواز کو کیسے دبایا جائے، کس طریقے سے یہ حق کی آواز کو روکا جائے۔ اسلام اور مسلمان برابر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، کس طریقے سے ان کو روکا جائے۔ سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں۔ بالآخر انہوں نے ایک اعلان کیا اور کہا کہ کل سارے لوگ دار الندوہ کے اندر جمع ہو جائیں۔ اور جانتے ہیں آپ دار الندوہ کیا تھا؟ خانہ کعبہ کے برابر میں بنا ہوا ایک پارلیمنٹ تھا، ایک کمیٹی گھر تھا، اس کے اندر یہ سارے مشرک اکٹھا ہوتے تھے اور وہیں پر فیصلے کیا کرتے تھے، وہیں پہ مشورے کیا کرتے تھے۔ کہا کہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، اور یہ اعلان اتنا اہم تھا اور یہ مشورہ اتنا اہم تھا، اعلان کر دیا گیا مکہ کے اندر کہ اے لوگوں، ہر انسان کو اس میٹنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں، ہر انسان کو اس میٹنگ کے اندر آنے کی اجازت نہیں، صرف اور صرف مکہ کے سردار آئیں گے، مشرکوں کے سردار آئیں گے، باقی کسی کو آنے کی ضرورت نہیں، کسی کو آنے نہیں دیا جائے گا، اجازت نہیں ہے۔ دوسرے دن سارے مکہ کے سردار یہ مشرکین مکہ اکٹھا ہو کر جاتے ہیں اور دار الندوہ کے دروازے پر جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بزرگ کھڑا ہوا ہے، وضاقتہ جبہ قبہ پہنے ہوئے ایک بزرگ اس دار الندوہ کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ یہ سارے لوگ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ بزرگ کون ہے؟ اگر یہ مکہ کا ہوتا تو ہمیں معلوم ہوتا، ہم اس کو جانتے ہوتے، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا ہی نہیں ہے، آخر یہ آدمی آیا کہاں سے ہے؟ تو ایک آدمی اس سے آگے بڑھ کر پوچھتا ہے، اے بزرگ تم کہاں سے آئے ہو؟ ذرا بتاؤ تو صحیح تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ بزرگ آ کر کہتا ہے، کہنے لگا کہ اے لوگوں، مجھے معلوم ہوا کہ تم مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو رہے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع ہو رہے ہو۔ جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی تو میں نے یہ سوچا کہ میں بھی چل کر کوئی مشورہ دے دوں، میں بھی چل کر کوئی بات تمہیں بتا دوں، میں بھی تمہاری طرح ہوں، میں بھی جب مسلمانوں کے خلاف ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوں، اس لیے میں تمہارے پاس میں آیا ہوں۔ اور اے لوگوں، مجھے کمتر نہ سمجھو، اے لوگوں مجھے حقیر نہ سمجھو، تم اگر مکہ کے سردار ہو، اپنے قوم اور قبیلے کے سردار ہو، تو میں بھی اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں بھی اپنے قوم کا سردار ہوں، اور اے لوگوں میں نجد سے چل کر آ رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بھی سردار ہے اور اس کا بھی مشن وہی ہے جو میرا مشن ہے، تو چلو اس کو بھی اندر لے کر چلتے ہیں۔ وہ سارے مکہ کے سردار اس کو پارلیمنٹ کے اندر لے گئے، دار الندوہ کے اندر لے گئے، کمیٹی گھر کے اندر لے گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو ہمیں بعد میں بتایا، اے لوگوں وہ جبہ قبہ پہنے ہوئے وہ بزرگ کی شکل میں جو آیا تھا وہ کوئی انسان نہیں، وہ ابلیس تھا، وہ شیطان تھا جو ہمارے خلاف آیا تھا، مسلمانوں کے خلاف آیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی اس ابلیس نے کوئی کسر نہ چھوڑی، اس شیطان نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی جبہ قبہ پہن کر آ جائے، کوئی اچھے وضاقتہ لباس میں آ جائے تو مسلمانوں دھوکہ مت کھا جانا، کیونکہ بزرگی کی شکل میں، بزرگ کی شکل میں اور وہ جبہ اور قبہ اور وضاقتہ لباس بنا کر کبھی کبھی شیطان بھی آ جایا کرتا ہے۔ آج لوگ بڑا دھوکہ کھا جاتے ہیں، لباس ہے بابا والا، لباس ہے بزرگی والا، جبہ قبہ پہنے ہوئے ہے، بڑا بزرگ لگ رہا ہے، بڑا صوفی لگ رہا ہے، لیکن کبھی کبھی شیطان بھی ہی ایسے کپڑے اور ایسے پہناوے پہن کر آتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اگر نبی ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں کبھی پتہ نہ چلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کوئی اور نہیں، شیطان تھا۔ اندر گئے سارے لوگ، اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ کتابوں کے اندر تاریخ میں لکھا ہوا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک مکہ کا سردار کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے لوگوں میرا مشورہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے،
ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں اور کسی کوٹھری کے اندر ان کو ڈال دیا جائے اور پھر زندگی بھر ان کو کہیں باہر نہ نکالا جائے۔ ابھی وہ کہہ کر چپ ہوا تھا، بیٹھا تھا، شیطان اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یہ مشورہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ جواب دیتا ہے کہ یہ مشورہ اس لیے ٹھیک نہیں، اگر تم ان کو قید کر دو گے، جانتے ہو عرب کا مزاج تم جانتے ہو، مکہ کے لوگوں کو تم جانتے ہو، یہاں حال یہ ہے کہ اگر کسی کی بکری نے پہلے پانی پی لیا، کسی کے اونٹ نے پہلے پانی پی لیا اور دوسرے کا اونٹ یا دوسرے کی بکری رہ گئی تو یہ عرب کے لوگ اپنے جانوروں کی بھی بے عزتیوں کو برداشت نہیں کر پاتے، تو یہ اپنے خاندان کے کسی انسان کی بے عزتی کیسے برداشت کریں گے کہ تم اس کو قید کر کے کوٹھری کے اندر ڈال دو، اس لیے وہ لوگ تمہیں سے چھڑا کر لے جائیں گے، یہ مشورہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ دوسرا سردار کھڑا ہوا، پہلا والا مشورہ ریجیکٹ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، رد کر دیا گیا۔ دوسرا سردار کھڑا ہوا کہنے لگا اے لوگوں پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر نکال دو، جلا وطن کر دو، شہر بدر کر دو، شہر سے باہر نکال دو، وہ جہاں چاہیں چلے جائیں، جیسے چاہے رہیں، ہمارے شہر میں رہنے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا، شیطان پھر سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں یہ مشورہ بھی مجھے پسند نہیں۔ لوگوں نے کہا کیوں پسند نہیں؟ کہا تم جانتے ہو ہم لوگ ان کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ ہماری سرداری ہم سے چلی جائے گی، ہماری چودراہٹ ہم سے ختم ہو جائے گی، ہماری کون مانے گا، ہمیں پھر نبی کا غلام بن کے رہنا پڑے گا، رسول اللہ کا فرما بردار بن کے رہنا پڑے گا، اس لیے ہم نبی کی باتوں کو نہیں مانتے۔ لیکن ان کی باتوں میں اتنی چاشنی ہے، اتنی شیرینی ہے، اتنی لذت اور اتنی مٹھاس ہے، وہ جس جگہ پر بھی چلے جائیں گے لوگ ان کے ماننے والے بڑھتے چلے جائیں گے، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سارے لوگ ان کے ماننے والے ہو جائیں اور پھر وہ ان تمام لوگوں کو لے کر آئیں اور مکہ کے اوپر حملہ کر دیں، مکہ کے لوگوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، اس لیے یہ مشورہ بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا بات تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ پھر تیسرا سردار کھڑا ہوتا ہے اور مشورہ ہونے لگا کہ کیا کیا جائے، کون سا مشورہ دیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کیا جائے۔ اور مسلمانوں اپنے نبی کے مقام و مرتبے کو دیکھو، تیسرا سردار کھڑا ہوا اور کون سا سردار کھڑا ہوا؟ وہ سردار جو سارے مکہ کا سردار تھا، جس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے لوگو میری امت کا فرعون اگر دیکھنا چاہتے ہو تو ابو جہل کو دیکھ لو، ابو جہل اس امت کا فرعون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اس امت کا فرعون بتایا ہو، اس وقت ابو جہل کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا اے لوگو اب میرا مشورہ بھی سن لو، میرا مشورہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے، آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کا نام و نشان مٹا دیا جائے، آپ کو قتل کر دیا جائے، میرا مشورہ یہ ہے۔ اب کی بار میں شیطان بیٹھا ہوا ہے اور سارے سردار اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ مشورہ پسند نہیں، تمہارا یہ مشورہ مجھے قبول نہیں، تمہاری یہ بات مجھے پسند نہیں۔ اب کی شیطان بیٹھا ہوا ہے، سارے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو شیطان پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہیں کیوں پسند نہیں؟ ابھی تک تو معاملہ یہ تھا کہ سب بیٹھے رہتے تھے، شیطان کھڑا ہو جاتا تھا کہ مجھے پسند نہیں، اب کی بار شیطان بیٹھا رہا اور سارے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہا مجھے یہ پسند نہیں۔ پوچھا کیوں پسند نہیں؟ کہا کہ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ مکہ کے لوگ اپنے جانوروں کی بھی بے عزتی برداشت نہیں کر پاتے اور اپنے جانوروں کی جو لوگ بے عزتیوں کو برداشت نہ کر پاتے ہوں وہ اپنے خاندان کی کسی فرد کی بے عزتی کیسے برداشت کر لیں گے؟ اور جو لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، جو آپ کے قبیلے کے ہیں، اگر تم انہیں قتل کرو گے، انہیں صفحہ ہستی سے مٹاؤ گے تو وہ سارے کے سارے لوگ بدلہ لینے کے لیے آ جائیں گے اور اس آدمی کو اور اس کے خاندان کو جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا ہوگا، آپ کے اوپر حملہ کیا ہوگا، سب کو صاف کر دیں گے، سب کو ختم کر دیں گے، سب کو قتل کر دیں گے، اس لیے یہ مشورہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اب کی شیطان اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے لوگو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن میری سمجھ میں اچھے طریقے سے آ گیا اور مشورہ تو اب دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے تو جو مشورے آ رہے تھے وہ کوئی مشورہ کام کا نہیں تھا، لیکن اس بار یہ جوان جو
کھڑا ہوا اور اس نے جو مشورہ دیا ہے، اے لوگوں یہ مشورہ بالکل میری سمجھ میں آ رہا ہے اور یہ مشورہ بالکل ٹھیک ہے۔ لوگوں نے کہا کہ چچا کیا تم سٹے آ گئے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، آخر تمہیں یہ مشورہ اتنا سمجھ میں کیوں آ گیا، یہ تمہیں مشورہ اتنا پسند کیوں آ رہا ہے؟ تو شیطان جواب دیتا ہے، اے لوگوں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے تو مٹاؤ، لیکن اس کو میرے طریقے سے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مٹانے کا طریقہ کیا ہوگا، سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ایسا مشورہ میں تمہیں دے رہا ہوں، ایسی چال میں تمہیں بتا دے رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا چچا بتاؤ، کہنے لگا دیکھو اگر ایک آدمی مارے گا تو بدلہ لے لیا جائے گا، اس کے خاندان سے بھی بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر مکہ کے سارے سردار اور ان کے قبیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے اندر، آپ کو مٹانے کے اندر، آپ کو کا صفایا کرنے میں اگر سارے کے سارے لوگ مل کر شامل ہو جائیں گے تو عرب کے اندر کتنا ہی بڑا خاندان کیوں نہ ہو، کتنا ہی زبردست قبیلہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور قبیلہ کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، آپ کا یہ قبیلہ سارے عرب سے نہیں لڑ سکتا، مکہ کے سارے خاندان والوں سے نہیں لڑ سکتا، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ مکہ کے اندر جتنے بھی سردار، مکہ کے اندر جتنے بھی قبیلے ہیں، ان سارے قبیلوں کا ایک ایک آدمی آگے آ جائے، اور ان قبیلوں کا آدمی جب ایک ایک کر کے آگے آئیں گے اور سارے لوگ مل جائیں گے تو سارے لوگ مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کر دیں گے، اور آپ کے جان کا الزام سارے لوگوں پر ایک ساتھ آئے گا، اور جب خاندان کے لوگ لڑنے کے لیے آئیں گے تو ان کے قبیلے کے لوگ مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو یہ خاندان کمزور پڑ جائے گا اور مکہ کے سارے قبیلوں سے اکیلا لڑ نہیں پائے گا، اس لیے اے لوگوں اکیلے قتل نہ کرو بلکہ سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں شامل ہو جاؤ، تاکہ بدلہ لینے کی بات آئے تو وہ سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے لڑ نہ سکیں۔ شیطان مشورہ دے رہا ہے کہ قتل میں سارے لوگ شامل ہو، عرب کے لوگ سارے کے جب سارے شامل ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے کس کس سے لڑیں گے، کس کس قبیلے سے لڑیں گے، کس کس سے بدلہ لیں گے، اس لیے سارے لوگ اس میں شامل ہو جاؤ۔ مشورہ طے ہو گیا، سیرت نگاروں نے، سیرت کی کتابیں لکھنے والوں نے لکھا کہ 11 لوگ الگ الگ قبیلے سے نکل کے باہر آئے، 11 لوگ، اور ان 11 لوگوں میں یہ بتا دیا گیا کہ آج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہرا دینا، گھر کے باہر کھڑے ہو کر پہرا دینا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلے تو سارے لوگ مل کر ان کے اوپر حملہ کر دینا، یہ سارے کے سارے لوگ مل کر باہر کھڑے ہو جائیں گے۔ ادھر یہ مشورہ طے ہوا اور یہ لوگ یہاں سے اپنے گھر کی طرف چلے، ادھر آسمان سے اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیج دیا اور کہا اے جبرائیل جاؤ میرے نبی کے پاس، اور مکہ کے لوگوں نے جو مشورہ کیا ہے، مکہ کے لوگوں نے جو سازش کی ہے وہ میرے نبی کو جا کر بتا دو۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر بتاتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے میرے نبی اس وقت کو یاد کیجئے جب مکہ کے لوگ آپس میں چالیں چل رہے تھے، مکہ کے لوگ آپس میں مشورے کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا قید کر دو، کوئی کہہ رہا تھا شہر سے باہر نکال دو، کوئی کہہ رہا تھا قید کر دو، کوئی کہہ رہا تھا قتل کر دو، اور وہ لوگ اپنی اپنی چالیں چل رہے تھے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ اپنی تدبیریں کر رہا تھا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سے بہتر کوئی تدبیر کرنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو جبرائیل امین کے ذریعے سے بتا دیا، یہ اپنے اپنے گھر میں پہنچے، اللہ رب العالمین نے بتایا، جبرائیل امین خبر لے کر آئے، اے میرے نبی اللہ رب العالمین نے آپ کے پاس میں مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اب میرے نبی سے جا کر کہہ دو کہ اب تمہیں ہجرت کی اجازت دی جاتی ہے، اب تم ہجرت کر سکتے ہو، اب تم اپنا شہر چھوڑ سکتے ہو، اب تم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا سکتے ہو، اب تمہیں ہجرت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی ہو چاہے رسول ہو کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے جب تک اجازت نہ آ جائے تو ہجرت بھی نہیں کر سکتے۔ آج لوگوں نے مشہور کر کے رکھ دیا،
نبی جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ تو مختار کل ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھو اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ نبی اپنی مرضی سے ہجرت بھی نہیں کر سکتے، تکلیفیں اٹھائیں، اس کو برداشت کریں، لیکن اپنی مرضی سے شہر چھوڑ کے جا نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ آ جائے، اللہ کا آرڈر نہ آ جائے۔ اور آپ جانتے ہیں ایک نبی نے اللہ کی اجازت کے بغیر ہجرت کرنے کی کوشش کی تھی، ایک نبی نے اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا شہر چھوڑ کر جانے کی کوشش کی تھی۔ جانتے ہو کیا ہوا؟ سمندر کے کنارے پر آئے، جہاز میں سوار ہوئے، اور یہ جہاز، یہ کشتی جب لے کر چلی سارے لوگوں کو، اور بیچا بیچ دریا کے اندر، سمندر کے اندر جب یہ کشتی پہنچی، اب یہ جہاز پہنچا، کوئی طوفان نہیں، کوئی ہوا نہیں، کوئی لہر نہیں، کوئی موج نہیں، لیکن کشتی پانی میں جا کے ڈاما ڈول ہو رہی ہے، کشتی پانی میں جا کے ہل رہی ہے، وہ جہاز پانی کے اندر ہل رہا ہے، کشتی چلانے والا، جہاز چلانے والا ملا چیختا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں، میں نے برسوں یہاں پر کشتیاں چلائی ہیں، میرا اپنا تجربہ یہ ہے جب کسی بھی طریقے کا کوئی طوفان نہ ہو، کوئی لہر نہ ہو، کوئی موج نہ ہو، اس کے باوجود بھی سمندر کے اندر آ کر اگر یہ جہاز ہلنے لگے، ڈاما ڈول ہونے لگے، تو میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جب کوئی غلام اپنے مالک کی مرضی کے بغیر، اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ کر اس میں سوار ہوا ہے، تو بغیر طوفان کے بھی جہاز ڈاما ڈول ہونے لگا ہے، بغیر طوفان کے بھی جہاز ہلنے لگا ہے۔ اے لوگوں، میرا اپنا تجربہ یہ ہے، اور آج بھی بغیر طوفان کے ہل رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ آیا ہے، اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اس میں سوار ہو گیا ہے۔ لوگوں، قرآن اندازی کرو، پرچیاں ڈالو، جس کا نام نکل آئے اس کو اٹھا کے سمندر کے اندر پھینک دو، ورنہ سارے کے سارے ڈوب جائیں گے۔ قرآن اندازی کی گئی، پرچیاں نکالی گئی، اللہ کے بندے حضرت یونس علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں، پرچیاں نہ نکالو، قرآن اندازی نہ کرو، میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آیا ہوں، میں ہی وہ غلام ہوں جس کے مالک نے اسے اجازت نہ دی تھی کہ شہر چھوڑ کے چلے جاؤ، جس کے مالک نے اسے حکم نہ دیا تھا، جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر، جو اپنے مالک کی مرضی کے بغیر شہر چھوڑ کر آیا ہے۔ اے لوگوں، میں ہی وہ غلام ہوں، پرچیاں نکالنے کی ضرورت نہیں، قرآن نازی کرنے کی ضرورت نہیں، اور کھڑے ہوئے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اللہ رب العالمین نے مچھلی کو بھیج دیا اور کہا کہ جاؤ اور یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ کے اندر سمولو۔ وہ مچھلی گئی، اس نے منہ کھولا اور حضرت یونس علیہ السلام اس کے پیٹ کے اندر چلے گئے۔ اب جب وہ پیٹ کے اندر سمندر کی گہرائیوں کے اندر پہنچے اور اس مچھلی کی پیٹ کی تاریکی کے اندر سے پکارتے ہیں اے میرے پروردگار، میں نے تیری اجازت کے بغیر اپنا شہر چھوڑ دیا تھا، اے میرے پروردگار، میں نے تیری اجازت کے بغیر، تو نے مجھ سے کہا نہیں تھا، پھر بھی میں اپنی بستی کو، اپنے شہر کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اے میرے پروردگار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرے پروردگار، تیری ذات پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے۔ اے میرے پروردگار، میں ہی خطا کار ہوں، میں نے ہی اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا ہے، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے اللہ کو پکارتے ہیں اور برابر پکارتے رہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے لوگوں، جب یونس علیہ السلام نے مجھے مچھلی کے پیٹ سے پکارا، میں نے اپنے بندے کی پکار کو مچھلی کے پیٹ کے اندر سے سن لیا۔ اللہ کہتا ہے فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، برابر پکار رہے ہیں اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فاستجبنا له، اللہ کا قرآن کہتا ہے اے لوگوں، میں نے اپنے بندے یونس علیہ السلام کی دعا کو سن لیا، ونجیناہ من الغم، اور میں نے ان کو غموں سے نجات بھی دے دی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر وہ یہ دعا مچھلی کے پیٹ میں نہیں پڑتے اور اس دعا کو برابر نہ پڑھتے رہتے، اس
اس آیت کو نہ پڑھتے رہتے, اس کا ورد نہ کرتے رہتے, اللہ کہتا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, قیامت تک میں ان کو مچھلی کے پیٹ سے نہ نکالتا, لیکن انہوں نے اس دعا کو جب مچھلی کے پیٹ کے اندر پڑھا میں نے ان کو نجات دے دی. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, مچھلی کو آرڈر ہوتا ہے کہ جاؤ میرے بندے یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پہ نکالاؤ. مچھلی آئی اور یونس علیہ السلام کو اس نے اگل دیا. مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پر چھوڑ دیا اور وہاں سے چلی جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے پڑھنے کی وجہ سے یونس علیہ السلام کو آزادی دے دی, ورنہ اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر میں یونس علیہ السلام کو قید کر کے رکھتا, کیونکہ انہوں نے میری بات کو نہیں مانا تھا, میں نے آرڈر نہیں کیا, میں نے اجازت نہیں دی, اپنے قوم سے ناراض ہو گئے اور میری اجازت کے بغیر قوم سے ناراض ہو کر اپنی بستی کو اپنے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. معلوم یہ ہوا کہ نبی ہو چاہے رسول ہو, جب تک اللہ کی اجازت نہ آ جائے, اللہ کا آرڈر نہ آ جائے, اللہ کا حکم نہ آ جائے, اس کو اجازت نہیں ہوتی ہے کہ اپنا شہر چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر چلا جائے. آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی مختار کل تھے, ایک نبی نے اللہ کی اجازت کے بغیر شہر چھوڑنے کی کوشش کی. دیکھو اللہ رب العالمین نے کیا کیا. اور مسلمانوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا, مسند احمد کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں, اگر تم کبھی کسی مصیبت کے اندر, اگر کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو, اگر کسی مصیبت میں ہو, دکھوں میں ہو, تکلیفوں میں ہو, تو اسی دعا کو پڑھ لینا جس دعا کو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر پڑھا تھا. کون سی دعا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس دعا کو پڑھتے رہنا, اللہ رب العالمین نے یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے تمہیں بھی ایسے ہی نجات دے دے گا, مصیبتوں سے نکال دے گا, غموں سے تمہیں ایسے ہی چھٹکارا دے دے گا جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کو مصیبتوں سے نکال دیا تھا. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی فضیلت بتائی, اس آیت کی فضیلت بتائی ہے. میرے بھائی یونس نے پڑھا تھا اور اللہ نے قرآن کے اندر بھی کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے یونس کو بھی نجات دی تھی اور ہم اپنے ایمان والے بندوں کو اسی طریقے سے نجات دیا کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا اللہ کے اوپر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے اگر کوئی مصیبت اور پریشانی کے وقت اس دعا کو, اس آیت کو پڑھتا رہے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی مصیبتوں سے اور غموں سے نکال دے گا, چھٹکارا دے دے گا. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنا ہے, نبی نے کوئی گنتی نہیں بتائی اس دعا کو پڑھنے کی, نبی نے کوئی گنتی نہیں بتائی. آج بہت سارے بھائیوں نے اس کی گنتی بنا لی ہے. کوئی کہہ رہا ہے 1 لاکھ بار پڑھو, کوئی کہہ رہا ہے 1.25 لاکھ بار پڑھو, کوئی کہہ رہا ہے 1.5 لاکھ بار پڑھو, کوئی کہہ رہا ہے 70,000 بار پڑھو. گنتی میرے نبی نے نہیں بتائی. کہا کہ جب تک پڑھتا رہے, جب تک اللہ اس کو مصیبتوں سے نجات نہ دے دے, جب تک اللہ رب العالمین اس کو چھٹکارا نہ دے دے. اور گنتی تو گنتی رہی. بہت سارے بھائیوں نے گنتی کے ساتھ ساتھ کوئی گٹھلی پہ پڑھ رہا ہے, کوئی چنوں پہ پڑھ رہا ہے, اور اب تو زمانے کے ساتھ ساتھ لوگ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں تو وہ گٹھلی اور چنوں سے بڑھ کے اب بات بادام پر پہنچ گئی ہے. اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ کسی جگہ پر لوگ اس کو باداموں پر بھی پڑھنے لگے. یہ گنتی نہیں بتائی. کھجور کی گٹھلیاں, چنے کے دانے اور بادام, یہ چیز نہیں بتائی میرے نبی نے. بس یہ بتایا کہ اس دعا کو پڑھتے رہو, اس آیت کو پڑھتے رہو. چھوٹی سی آیت ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دی کہ تم اپنا شہر چھوڑ کر چلے جاؤ. بغیر اللہ کی اجازت کے نبی اپنا شہر چھوڑ کے نہیں جا سکتے. آج لوگوں نے ان کو مختار کل سمجھ رکھا ہے, جن کو یہ بھی اجازت نہ ہو کہ اپنا شہر اپنی اجازت کے بغیر, اپنی اجازت سے چھوڑ کر چلے جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے جب یہ بات سنی, سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے. ابو بکر صدیق کے گھر پر پہنچے
اور وہاں پہ جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتائی اور کہا کہ اللہ نے اجازت دے دی ہے، آج رات ہم اور تم اس شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ مدینہ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق اتنا خوش ہوئے کہنے لگے اے اللہ کے نبی، میرے پاس میں 2 اونٹنیاں ہیں، ایک اونٹنی آپ لے لیجئے، ایک اونٹنی میں لے لیتا ہوں، ایک پہ آپ سوار ہو جائیں گے اور دوسری پہ میں سوار ہو جاؤں گا اور دونوں لوگ چلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن جو اونٹنی میں لوں گا اس کے میں تمہیں پیسے دوں گا، اس کی میں تمہیں قیمت دوں گا۔ معاملہ طے ہو گیا۔ دیکھو اس کو کہتے ہیں لوگوں کی چالیں اور اللہ کی تدبیر۔ معاملہ طے یہ ہوا تھا کہ آج کی رات 11 لوگ ہتھیاروں سے لیس ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہو کر پہرا دیں گے، اور نبی جب نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلیں گے تو حملہ کر دیں گے۔ یہ ان کی چال تھی، ان کا مشورہ تھا۔ اور ادھر اللہ نے کیا کہا؟ آج کی رات اے نبی تمہیں گھر سے نکلنا ہے، آج کی رات تمہیں ہجرت کر کے جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو بتا کے آئے کہ رات میں نکلیں گے۔ رات کا وقت ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر آ کے 11 لوگ کھڑے ہو گئے، سب ایک سے ایک طاقتور، تلوار چلانے میں ماہر، ہوشیار ہیں، جنگجو ہیں، طاقتور ہیں، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اے علی، آج کی رات تم میرے بستر پر سو جاؤ، آج کی رات تم میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، صبح مکہ والوں کی جو امانتیں میرے پاس میں رکھی ہوئی ہیں وہ ساری امانتیں مکہ والوں کو تم واپس کر دینا اور پھر تم میرے پاس میں چلے آنا، میں تمہیں قباء میں ملوں گا یا میری ملاقات تم سے مدینہ میں ہو جائے گی۔ اے علی، تم آج کی رات سکون کے ساتھ میرے بستر پہ سو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اے لوگوں، یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، آج ہم اس نبی کے ماننے والے، آج ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے، آج اس نبی سے ہم اپنا تعلق جوڑنے والے جس نبی کا عالم یہ ہو مکہ کے لوگ خون کے پیاسے ہیں، جان لینا چاہتے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن بھروسہ اتنا زیادہ ہے کہ امانتیں اسی نبی کے پاس میں رکھ کے جا رہے ہیں، بھروسہ اتنا زیادہ، یقین اور اعتماد اتنا زیادہ ہے کہ آج بھی اسی نبی کے پاس میں امانتیں ان کی رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہاں پر خیانت نہیں ہو سکتی، ان کو معلوم تھا یہاں پر امانتیں پوری کی پوری ملیں گی، جیسی امانتیں رکھ کے جاؤ گے ویسے ہی امانتیں ملیں گی، ان کو معلوم تھا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ غور کریں بھائیو، آج ہم اس نبی کے ماننے والے جس نبی کا عالم یہ کہ قتل بھی کرنا چاہتے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹانا بھی چاہتے ہیں، اس کے باوجود بھی امانتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں رکھ رہے ہیں، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ میں بزنس نہیں کرنا چاہتا، کاروبار میں پارٹنرشپ نہیں کرنا چاہتا، سگا بھائی ہو کر بھی ایک دوسرے کے ساتھ میں بزنس نہیں کرنا چاہتے کہ پتہ نہیں کب دھوکہ دے دے، لوگ قرض نہیں دینا چاہتے کسی کو کہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، اور آج کا معاملہ تو یہ ہے لوگ قرض لیتے ہی اس لیے ہیں کہ ہمیں کون سا دینا ہے، اور معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ جس نے قرض لیا وہ بھول جاتا ہے، قرض دینے والے کو یاد ہوتا ہے کہ میں نے اس کو قرض دیا ہے، وہ راستہ دیکھ رہا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ میرا قرضہ آج مل جائے، آج مل جائے، آج مل جائے، ہفتے اور مہینے گزر جاتے ہیں لیکن قرضہ نہیں ملتا، بیچارہ پوچھ لیتا ہے آخر کہ بھائی ہمارا قرضہ کب ملے گا، تو کہتا آپ نے بتایا، اچھا تمہارا قرضہ تھا میرے اوپر، ارے تو بتا دے، لینے والا بھول گیا، دینے والا یاد رکھا ہوا، یہ معاملہ پہنچ چکا ہے۔ امانت میں خیانت، جھوٹ، قرض لے کر نہ دینا، فراڈ، دھوکہ، یہ اس قوم کی نشانی بن چکی ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے میرے بھائیوں، اور اس نبی کا معاملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے علی، آج کی رات تم میرے بستر پہ سو جاؤ، کل تم یہ امانت مکہ والوں کو ان کے سپرد کر دینا، ان کو دے دینا،
اور میرے پاس میں چلے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، کوئی نہیں جانتا۔ اے لوگوں، میں بھی نہیں جانتا کہ میں کب مروں گا، کہاں مروں گا، کیسے مروں گا، لیکن اے لوگوں مجھے اپنے نبی کی بات کے اوپر اتنا یقین ہے، مجھے اپنے نبی کی بات کے اوپر اتنا یقین تھا کہ جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ علی تم اس بستر پہ سو جاؤ اور صبح میرے پاس میں چلے آنا، تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ علی تیری موت کبھی بھی آئے لیکن آج کی رات تیری موت نہیں آ سکتی، آج کی رات تو مر نہیں سکتا، کیونکہ تیرے نبی نے کہا ہے کہ صبح میرے پاس میں چلے آنا۔ اور نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی اپنے خواہش سے کچھ نہیں بولتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اے لوگوں میرا نبی تو جب ہی بولتا ہے جب میں اس کو بولنے کے لیے کہتا ہوں، جب میری وحی اس کے پاس میں پہنچتی ہے تبھی میرا نبی بولتا ہے۔ علی کہتے ہیں اور میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں ساری زندگی مجھے، اپنی پوری زندگی کے اندر مجھے اتنی پیاری نیند کبھی نہیں آئی جتنی پیاری نیند مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ آئی تھی، اس رات آئی تھی جس رات میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ علی تم میرے بستر پہ میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ۔ اس رات جتنی پیاری، اس رات جتنی بہتر نیند آئی، ساری زندگی علی کو اتنی پیاری نیند نہیں آئی۔ علی کہتے میں بستر کے اوپر لیٹ گیا، نبی کی چادر اوڑھ کر سو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے باہر نکلے اور قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کی زبان مبارک پر ہے، آپ پڑھ رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ نے ان کے آگے بھی پردہ ڈال دیا، اللہ نے ان کے پیچھے بھی پردہ ڈال دیا اور وہ دیکھ بھی نہیں سکے۔ میرے نبی نکل کر چلے گئے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کے جا رہے ہیں، اللہ نے ان کے آگے اور پیچھے پردہ ڈال دیا اور وہ نبی کو دیکھ بھی نہیں سکے۔ میرے بھائیوں یہی عقیدہ تو ہمیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اگر ساری دنیا مل کر مارنا چاہے اور اللہ زندہ رکھنا چاہے تو ساری دنیا مل کے مار نہیں سکتی ہے۔ اٹھا کر دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو، اور اگر ساری دنیا مل کر زندہ رکھنا چاہے، اللہ رب العالمین مارنے پر آ جائے تو ساری دنیا مل کر بچا نہیں سکتی ہے۔ یہی تو عقیدہ میرے نبی نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے اور فرما دیا تھا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اے لوگوں اللہ نے جو تمہاری تقدیر، تمہاری قسمت کے اندر جو فائدہ لکھ دیا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے فائدہ لکھ دیا ساری کائنات مل کر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ نے نقصان لکھ دیا ہے تو ساری کائنات مل کر تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اگر اللہ نے موت لکھ دی ہے تو کوئی بچانے والا نہیں، اور اگر اللہ نے زندگی لکھ دی ہے تو کوئی مارنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے جا رہے ہیں اور قرآن کریم کی آیت کریمہ زبان مبارک سے نکل رہی ہے اور میرے نبی پیغام دیتے جا رہے ہیں اے لوگوں بھروسہ ہو اللہ کے اوپر تو اتنا ہو، ایمان ہو تو اتنا ہو، یقین ہو تو اتنا ہو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دروازے سے باہر نکالا اور زبان مبارک سے اللہ کے نبی کی آیت کریمہ نکل رہی ہے، ان کو دکھائی نہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر چلے گئے۔ کافی دور جانے کے بعد مکہ کے لوگ، مکہ کے کچھ غلام رات کے وقت میں اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دو اونٹنیوں پہ، ایک پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں اور ایک کے اوپر ابو بکر صدیق سوار ہیں، اور دونوں لوگ نکل کے جا رہے ہیں۔ وہ اپنے اونٹوں کو پانی پلا کر واپس آئے اور اسی راستے سے نکلے جس راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا، آپ کا گھر تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ان کی تلواریں بھی ہیں، اور وہ لوگ اللہ کے نبی کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ غلام آئے اور آ کر ان سے پوچھنے لگے کہ یہاں پہ تلواریں لے کر کیسے کھڑے ہو؟ انہیں کیا معلوم کیا مکہ کے اندر مشورہ ہوا ہے، انہیں کیا معلوم مکہ کے لوگوں نے کیا سازشیں کی ہیں۔ کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو وہ غلام کہنے لگے اے لوگوں تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر جاتے ہوئے، ایک پہ اللہ کے نبی سوار تھے اور دوسرے کے اوپر ابو بکر
صدیق سوار تھے. اے لوگوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور یہ اتنی دیر پہلے کی بات ہے کہ اب تو وہ مکہ سے بھی باہر نکل چکے ہوں گے. ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو کافی دیر سے یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں, میرے سامنے سے تو کوئی بھی نکل کے نہیں گیا. اب یہ لوگ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی طرف آئے, آپ کے مکان کے اندر گئے, اور جیسے ہی مکان کے اندر جاتے ہیں تو ان کو سکون اور چین آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لگا ہوا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ چادر اوڑھ کر کوئی لیٹا ہوا ہے. سوچنے لگے, غور کرنے لگے کہ اللہ کے نبی کا بستر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سو رہے ہوں گے. چادر ہٹائی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں. اب گھبرا گئے اور گھبراہٹ کے عالم میں پوچھتے ہیں, اے علی بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑا پیارا سا جواب دیا, کہا کہ تم لوگ مجھ سے پوچھتے ہو, تم پہرا دے رہے تھے اور میں سو رہا تھا, پہرا دینے والے سونے والے سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. بڑا عجیب معاملہ ہے, پہرا دینے والے سونے والے سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ اللہ کے نبی کہاں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پہرے کے لیے تم لوگ کھڑے ہوئے تھے, تمہیں معلوم ہوگا کہ نبی کہاں گئے. بالآخر میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, اللہ نے مجھے پہلی چیز ایسی دی ہے کہ میرے دشمن کے دل کے اندر میرا ڈر بٹھا دیا ہے, میرا رعب بٹھا دیا ہے. مسلمانوں یہ وہی رعب تھا, اگر یہ 11 لوگ چاہتے تو دروازے کے باہر کھڑے ہو کے پہرا دینے کی ان کو ضرورت نہیں تھی. یہ رات کے وقت میں بھی دروازہ توڑ کے اندر آ سکتے تھے, دیواروں کو پھاند کر بھی نبی کے گھر کے اندر آ سکتے تھے, لیکن ان کی ہمت نہیں ہوئی. ان کے دل کے اندر ڈر بیٹھا ہوا تھا. یہی وہ ڈر تھا جو اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر بٹھا دیا تھا. ورنہ آپ سوچیں کہ 11 لوگ ایک نہتے آدمی کو مارنا چاہتے ہیں اور گھر کے باہر کھڑے ہو کے انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ اندر بھی آ سکتے تھے, دروازہ توڑ کر بھی گھس سکتے تھے, لیکن دروازہ توڑ کر آنے کی ان کی ہمت نہیں ہوئی. ان کے دل کے اندر یہی رعب اللہ رب العالمین نے بٹھا دیا تھا, جس کو میرے نبی نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. اے لوگوں, اللہ رب العالمین نے میرے دشمن کے دلوں کے اندر میرا ڈر بٹھا دیا ہے. آپ غور کیجئے, یہی وہ ڈر تھا جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے دشمن کے دل میں بٹھا دیا تھا. اور پھر اسی حدیث کے اندر دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. اور اے لوگوں, مجھے دوسری چیز جو اللہ رب العالمین نے دی, جو مجھ سے پہلے اللہ رب العالمین نے کسی کو بھی نہیں دی, وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا, پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا, پوری زمین کو میرے لیے عبادت کرنے کی جگہ بنا دیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ ان کا نام لے کر میرے نبی نے فرمایا وہاں پر آپ سجدہ نہیں کر سکتے, وہاں پر آپ عبادت نہیں کر سکتے, وہاں پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. کون سی جگہ؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان جگہوں کے بارے میں جہاں پہ نماز پڑھنا منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز بیت الخلا, جس کو آپ لوگ لیٹرین اور ٹوائلٹ کہتے ہیں, اس جگہ پہ اللہ یہ لفظ نکالنے کی بھی اجازت اللہ رب العالمین نے نہیں دی, تو وہاں پہ نماز کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز کے اندر تو قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے, نماز کے اندر تو اللہ سے دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں, اللہ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے. تو ایسی جگہ جہاں پر اللہ کا لفظ نکالنے کی بھی اجازت نہ ہو, وہاں پہ نماز بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَلْحَمَّامِ, اور غسل خانہ جہاں پہ انسان اپنی گندگی کو صاف کرتا ہے, جہاں پہ آدمی نہاتا ہے, جہاں پر اپنی گندگی کو صاف کرتا ہے,
ایسی جگہ پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا. اور تیسری چیز میرے نبی نے فرمایا وَلَلْمَقْبَرَةِ، اور قبرستانوں کے اندر بھی نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ تین جگہ جن کا نام لے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ وَلَلْمَقْبَرَةِ، قبرستان کے اندر بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. قبرستان کے اندر نماز پڑھنا منع ہے، اور قبرستان کے اندر قرآن پڑھنا بھی منع ہے. بہت سارے بھائیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ قبرستان میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور قبرستان میں جا کے قرآن بھی پڑھتے ہیں. ایک صاحب کو میں نے دیکھا قبرستان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے. میں گیا ان کے پاس، میں نے ان سے کہا بھائی یہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے قبرستان کے اندر قرآن پڑھنا منع ہے. تو کہنے لگے کہ میں اپنے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو میں نے کہا کیا پڑھ رہے تھے ان کے لیے؟ جواب دیا کہ میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا. کیا پڑھ رہا تھا؟ سورہ بقرہ. اور سورہ بقرہ آپ لوگ جانتے ہیں قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی حافظ سورہ بقرہ کو اگر پڑھے تو اس کو پڑھنے میں کم سے کم آدھا گھنٹہ لگنا چاہیے. یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے. میں نے دیکھا کہ 15 منٹ یا 12 منٹ اس کے ہوئے ہوں گے، اتنی دیر میں وہ پڑھ کے کھڑا ہو گئے. میں نے کہا دیکھو بھائی، پہلے تو قرآن پڑھنا منع ہے قبرستان کے اندر، کیونکہ اس سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور دوسری بات، تم جو قرآن پڑھ رہے ہو ایسے قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ؟ تم نے کہا کہ ہم نے سورہ بقرہ پڑھی ہے. سورہ بقرہ جو قرآن کی سب سے بڑی سورت، آپ نے 12-13 منٹ کے اندر کیسے پڑھ دی؟ ایک حافظ آدمی آدھے گھنٹے سے پہلے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتا. تم نے 13-14 منٹ کے اندر ہی پڑھ دی. تو جانتے ہو کیا جواب دیا؟ کہنے لگا کہ فائدہ اس کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن میرا فائدہ تو ہو جاتا ہے. میں نے کہا بھیا تیرا کیا فائدہ ہو جاتا ہے؟ کہنے لگا مجھے روزانہ ایک بار سورہ بقرہ پڑھنے کے 100 روپے ملتے ہیں. تو میرا تو فائدہ ہو رہا ہے، اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا. اور 100 روپے دے کے اگر سورہ بقرہ پڑھوا رہا ہے تو کیسی سورہ بقرہ پڑھوں گا میں، تم جان سکتے ہو. یہ حالت ہے. تو قبرستان نہ وہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، نہ وہاں پر قرآن پڑھنے کی اجازت ہے. ان جگہوں کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور ہر ایسی جگہ جو ناپاک ہو، گندگی پڑی ہوئی ہو، ایسی جگہ پر بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو اور جگہ ہیں وہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ دی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی. مطلب یہ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگوں، مجھ سے پہلے جو نبی آئے، جو رسول آئے اور ان کی جو امتیں آئیں، ان کو ہر جگہ پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. وہ اپنی مسجد ہی کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے. اور اگر ان کو مسجد نہیں ملتی اور وہ کہیں سفر میں چلے جاتے، جب تک ان کو مسجد نظر نہیں آ جاتی وہ نماز کو نہیں پڑھ سکتے تھے. اب اگر 5 وقت کی نماز ہو یا 8 وقت کی نماز ہو یا 10 وقت کی نماز ہو یا 10 دن کی نماز اکٹھا ہو جائیں، ان کو اکٹھا پڑھنا پڑتی تھی. آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی پریشانی ہوتی ہوگی ان کو اتنے دنوں کی نماز اکٹھا پڑھتے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے لیے اللہ رب العالمین نے آسانیاں کر دی ہیں. اگر وہ سمندر کے اندر ہو تو وہیں پہ نماز پڑھ لے، اگر وہ پہاڑوں پر ہو تو وہیں پہ نماز پڑھ لے، اگر وہ ریگستانوں میں ہو تو وہیں پہ نماز پڑھ لے، اگر وہ سفر کر رہا ہے تو اسی میں نماز پڑھ لے. اللہ رب العالمین اس کی نماز کو قبول کر لے گا. اس کو مسجدیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اس کو نمازوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں. جہاں پر بھی نماز کا وقت آ جائے اور مسجد نہ مل رہی ہو تو وہیں پہ نماز پڑھ لے، اللہ رب العالمین اس کی نماز کو قبول کر لے گا. فرمایا یہ دوسری چیز. اور فرمایا پھر تیسری چیز اللہ رب العالمین نے جو مجھے دی ہے، مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی، مجھ سے پہلے کسی بھی رسول کو نہیں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمْ، اور میرے لیے مال غنیمت کو اللہ رب العالمین نے حلال کر دیا. مال غنیمت اللہ رب العالمین نے حلال کر دیا.
دیا ہے۔ مال غنیمت تو آپ جانتے ہوں گے، دو فوجیں ہیں، آپس میں جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، ایک فوج جیتتی ہے، ایک فوج ہارتی ہے۔ ہارنے والی فوج اپنی جان بچانے کے لیے اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوتی ہے، جیتنے والی فوج اس سامان کے اوپر قبضہ کر لیتی ہے، اس سامان کو، اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ فرمایا مجھ سے پہلے اللہ رب العالمین نے کسی کے لیے مال غنیمت کو حلال نہیں کیا تھا۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور چوتھی چیز اللہ رب العالمین نے جو مجھے دیے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے شفاعت کا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں شفاعت کس کو کہتے ہیں؟ چوتھی چیز اللہ رب العالمین نے جو دی، مجھے شفاعت کا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ اور شفاعت آپ جانتے ہیں، آج بہت سارے بھائیوں کو یہ اعتراض ہے کہ یہ جماعت اہل حدیث کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع نہیں مانتے، شافع نہیں مانتے، شفاعت کرنے والا نہیں مانتے۔ آؤ اس مسئلے کو میں یہی حل کیے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے جو مجھے چوتھی چیز دی ہے، جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی، کسی بھی رسول کو نہیں دی ہے، وہ شفاعت ہے، شفاعت۔ اور شفاعت آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو اکٹھا کر دے گا اور سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پریشان حال ہوں گے، 50,000 برس کا ایک دن ہوگا اور اس 50,000 برس کے دن میں 1,000 سال گزر چکے ہوں گے لوگوں کو پریشان ہوتے ہوئے۔ سورج اپنی گرمی اور زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگوں کو پسینہ اتنا نکل رہا ہوگا کہ لوگ اپنے پسینوں کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے اور پسینہ بھی تیل کی طرح کھول رہا ہوگا، لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ تو وہ سارے لوگ آپس میں مشورہ کریں گے اور کہیں گے کہ اے لوگوں 1,000 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک ہمارا حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہوا ہے، آؤ کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈیں، ایسے کسی آدمی کو تلاش کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین سے جا کر یہ کہہ دے کہ اے اللہ ان کا حساب و کتاب شروع کر دے، اے اللہ ان سے حساب و کتاب لینے لگ، اے میرے پروردگار یہ پریشان ہو گئے، ان سے ان کا حساب و کتاب لے لے۔ آؤ کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ سارے لوگ اکٹھا ہوں گے اور اکٹھا ہونے کے بعد فیاتون آدم، تو وہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کے پاس میں آئیں گے اور آدم علیہ السلام سے کہیں گے یا آدم ما ترى الناس خلقك الله بيدك وسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء، اے آدم کیا تم ہماری حالت کو نہیں دیکھتے؟ انک ابو البشر، اے آدم تم سارے انسانوں کے باپ ہو، تم سارے انسانوں کے والد ہو اور تم آج ہماری حالتوں کو نہیں دیکھتے۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، فرشتوں کو تمہارے سامنے سجدہ کروایا اور تمہیں ساری چیزوں کے نام بھی سکھائے۔ اے آدم آج اللہ رب العالمین سے تم ہماری سفارش کر دو، اشفع لنا الى ربک، اے آدم اللہ رب العالمین سے ہماری سفارش کر دو، الا تری الی ما نحن فی، آج تم ہماری حالت کو نہیں دیکھتے۔ آدم علیہ السلام جواب دیں گے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام جواب دیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا، اے لوگو میں اس کام کے لیے نہیں، آج مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا، نفسی نفسی مجھے اپنے جان کی فکر ہو رہی ہے، ان ربی قد غضب اليوم غضبا، آج میرا پروردگار بڑے غیظ و غضب میں ہے، آج میرا پروردگار بڑے غصے میں ہے، اے لوگو میں یہ کام نہیں کر سکتا، اے لوگو تم کسی دوسرے کے پاس میں چلے جاؤ، اے لوگو تم نوح علیہ السلام کے پاس میں چلے جاؤ۔ وہ سارے لوگ نوح علیہ السلام کے پاس میں پہنچیں گے اور نوح علیہ السلام سے جا کر کہیں گے انکا انت اول الرسل، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر تمہیں پہلا رسول بنا کر بھیجا تھا، قد سماک اللہ عبدا شکورا، اللہ نے تمہارا نام عبدا شکورا رکھا تھا۔ اے نوح آج ہماری حالتوں کو دیکھو، اللہ رب العالمین سے ہماری سفارش کر دو، اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری شفاعت کر دو۔ نوح علیہ السلام جواب دیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا، آج میرا
میرا پروردگار بڑے غیظ و غضب میں ہے، تم سارے کسی دوسرے کے پاس میں چلے جاؤ، نفسی نفسی، مجھے تو خود اپنی فکر ہو رہی ہے، مجھے خود اپنی جان کی فکر ہو رہی ہے، اے لوگو تم کسی دوسرے کے پاس میں چلے جاؤ، اذهبوا الی ابراہیم، تم سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں چلے جاؤ، وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں پہنچیں گے اور ابراہیم علیہ السلام سے جا کر کہیں گے اے ابراہیم انت نبی اللہ و خلیلہ، تم اللہ کے نبی ہو، اللہ کے دوست ہو، اللہ نے تمہیں اپنا خلیل بنایا تھا، اے ابراہیم آج تم ہماری حالتوں کو دیکھو، اللہ سے ہماری سفارش کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے جو جواب حضرت آدم علیہ السلام نے دیا تھا، جو جواب حضرت نوح علیہ السلام نے دیا تھا، وہی جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دے دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کسی دوسرے کے پاس میں چلے جاؤ، وہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ کے پاس میں جائیں گے اور موسیٰ کے پاس میں جا کر کہیں گے اے موسیٰ، اللہ رب العالمین نے تمہیں قوم بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ معزز نبی بنا کر بھیجا تھا، فضلک اللہ برسالتہ و بکلامہ، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ فضیلت بھی عطا فرمائی تھی کہ طور پہ جب تم جایا کرتے تھے تو تم اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، تم کہا کرتے تھے، اللہ اس کو سنا کرتا تھا، اور اللہ جب کہتا تھا تو تم اس کو سنا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ فضیلت عطا فرمائی تھی۔ آج ہماری حالتوں کو دیکھو، اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری سفارش کر دو اور اللہ رب العالمین سے ہماری سفارش کے لیے ہماری شفاعت کی کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا، آج میرا پروردگار بڑے غیظ و غضب میں ہے، اے لوگوں مجھے اپنی فکر ہو رہی ہے، نفسی نفسی، تم کسی دوسرے کے پاس میں چلے جاؤ، اذهبوا الی عیسیٰ، تم سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں چلے جاؤ، وہ سارے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں پہنچیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہیں گے اے عیسیٰ، اللہ نے تمہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اللہ نے تمہیں روح اپنی روح کہا ہے، اللہ نے تمہیں یہ فوقیت و فضیلت دی، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، جب تم ماں کی گود میں تھے تو تم لوگوں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ آج ہماری حالتوں کو دیکھو، اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دو، اللہ سے ہماری شفاعت کر دو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا، آج میرا پروردگار بڑے غیظ و غضب میں ہے، آج میرا پروردگار بڑے غصے میں ہے، اے لوگوں یہ کام میں نہیں کر سکتا، لیکن ہاں میں تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ بتا رہا ہوں، میں تمہیں ایک ایسے شخص کے پاس میں بھیج رہا ہوں جو سب سے آخر میں دنیا کے اندر آئے، لیکن اللہ نے امام الانبیاء بنا کر بھیجا، جن کو محبوب کبریا بنا کر بھیجا، جن کو رحمت دو جہاں بنا کر بھیجا۔ جاؤ تم سارے کے سارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں چلے جاؤ اور ان کو جا کر بتاؤ، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے میرے پاس میں آئیں گے اور آ کر مجھ کو اپنی حالت بتائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سارے نبیوں کی طرح، سارے رسولوں کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے اپنی فکر ہو رہی ہے کہ تم کسی دوسرے کے پاس میں چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں وہاں سے چلوں گا اور اللہ کے عرش کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاؤں گا، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، اور اللہ کے سامنے سجدے میں چلا جاؤں گا اور اللہ کی اتنی تعریفیں کروں گا جتنا میرا پروردگار چاہتا ہے، اور اتنا لمبا سجدہ کروں گا جتنا میرا پروردگار چاہتا ہے، اور اس کے بعد میں آواز آئے گی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صل تعطیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے آپ کیا مانگتے ہیں آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش کی قبول کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت میں کہوں گا اے میرے پروردگار یہ بڑے پریشان ہیں، اے اللہ ان کا حساب و کتاب تو شروع کر دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب سارے نبی سارے رسول منع کر دیں گے اس وقت میں لوگوں کی سفارش کروں گا۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، اے لوگوں اللہ نے چوتھی چیز جو مجھے عطا فرمائی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی، مجھ سے پہلے کسی رسول کو نہیں دی ہے، وہ یہ ہے کہ میں سفارش کروں گا، میں شفاعت کروں گا۔ وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، میں تمام لوگوں کی قیامت کے دن سفارش کروں گا، اسی کو شفاعت عظمیٰ اور اسی کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی تیار نہیں ہوگا، جب نبی سب سے پہلے اللہ سے سفارش کریں گے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے، سب کی سفارش کریں گے، اس کو شفاعت عظمیٰ اور شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ اور سفارش کریں گے، کسی کے گناہ زیادہ ہوں گے نیکیاں کم ہوں گی تو اللہ کے نبی کہیں گے اے اللہ
تو اپنے رحم و کرم سے معاف کر دے. کسی کو جنت کے اندر درجے کم ملے ہوں گے, اللہ کے نبی کہیں گے اللہ تھوڑے سے درجے اور بڑھا دے تو اس کو اور مل جائیں گے. جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے, اللہ کے نبی کہیں گے پروردگار برابر ہیں, جنت میں بھیج دے, جنت میں بھیج دیا جائے گا. اس طریقے سے اور بھی کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی کے علاوہ اور بھی لوگ سفارش کریں گے. جیسے قرآن آئے گا اور کہے گا اے اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا تو اس کی سفارش فرما. روزہ آئے گا کہے گا پروردگار یہ مجھے رکھا کرتا تھا تو سفارش فرما. بچپنے میں مرا ہوا بچہ آئے گا اور کہے گا کہ اے پروردگار تو نے دنیا میں مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں رہنے کا موقع نہ دیا, اے اللہ آج مجھے جنت میں رہنے کا موقع دے دے. اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا. بعد میں سب آئیں گے, سب سفارش کریں گے, لیکن سب سے پہلے اگر کوئی سفارش کرنے کے لیے تیار ہوگا تو وہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. جب سارے نبی منع کر دیں گے, سارے انبیاء انکار کر دیں گے, اس وقت صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ, اللہ رب العالمین نے مجھے شفاعت کا مقام و مرتبہ دیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ شفاعت نہیں مانتے, یہ سفارش نہیں مانتے. آؤ میرے بھائیوں, مانتے تو ہیں لیکن کس طریقے سے مانتے ہیں؟ اس طریقے سے میرے نبی نے بتایا, اس طریقے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, سب کے لیے کریں گے. شفاعت کبریٰ تو ہو چکی, اس کے بعد جو سفارش ہوگی وہ جانتے ہیں کس طریقے سے ہوگی. اور جو سب سے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کیا فرمائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں فرمائیں گے اے اللہ اب جہنم کے اندر وہ لوگ بچے ہیں جن کو قرآن نے روک دیا. جہنم کے اندر وہ لوگ بچے ہیں جن کو قرآن نے روک دیا. اور آپ کو معلوم ہے قرآن نے کس کو روکا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا, جس کو چاہے گا بخش دے گا, لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے جس نے شرک کیا. تو قرآن نے جس کو روک دیا یعنی مشرک اور کافر کو قرآن نے روک دیا جہنم کے اندر, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی سفارش نہیں کریں گے. اگر چاہے تو یہ ہو کہ نبی کی سفارش اور نبی کی شفاعت ہمیں بھی ملے تو شرک سے دور رہنا, شرک سے باز آ جاؤ, شرک مت کرنا. تو چوتھی چیز سمجھ میں آئی, نبی کا مقام و مرتبہ اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں. فرمایا مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی. چوتھی چیز وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ, مجھے اللہ نے شفاعت کا مقام و مرتبہ دیا. یہاں پر ایک حدیث یاد آ رہی ہے مجھے, اس حدیث کو بھی ذرا دیکھ لو. سفارش اور شفاعت کے تعلق سے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی تھی. اور وہ دعا کون سی تھی؟ فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم. اے اللہ یہ بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے, اے میرے پروردگار جو میری بات مان لے وہ میرے ہیں, اور اے اللہ جو میری نافرمانی کرے تو تو ان کو معاف کر دینا. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے مانگی تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کے لیے دعا مانگی. فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک, اے اللہ اگر تو عذاب دینے پر آ جائے تو یہ تیرے بندے ہیں, وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم, اور اے اللہ اگر تو معاف کرنے پر آ جائے تو تو معاف کر دے کیونکہ تو معاف کرنے والا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ ابراہیم نے بھی اپنی امت کے لیے دعا مانگی, عیسیٰ نے بھی اپنی امت کے لیے دعا مانگی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بالکل صحیح قرار دیا. فرمایا آدھی رات کا وقت تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا لوٹا اٹھایا اور پھر وضو بنانے کے بعد نماز پڑھنا شروع کیا. نماز پڑھ رہے ہیں آپ, نماز کی حالت میں آپ سجدے کے اندر گئے اور سجدے میں جا کے دعا مانگ رہے ہیں, اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی, اے اللہ میری امت کو معاف کر دے, اے اللہ میری امت کو معاف کر دے, اے اللہ میری امت سے درگزر فرما دے. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا سجدے میں مانگتے رہے, اور اس کے بعد میں جب فجر کی اذان کا وقت ہوا جبرائیل امین آئے, اللہ کے نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اٹھایا اور فرمایا اے اللہ کے نبی آپ کی دعا کو اللہ نے سن لیا ہے اور مجھے دو آپشن کے ساتھ دو باتوں کے ساتھ میں آپ کے پاس میں بھیجا ہے۔ کہا جبرائیل بتاؤ وہ دونوں کون سی باتیں ہیں؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے آپ کی امت کے دو حصے کر دیے جائیں، ان میں سے آدھی امت کو جنت کے اندر بھیج دیا جائے کل قیامت کے دن اور آدھی امت کو جہنم کے اندر بھیج دیا جائے، اور دوسرا آپشن دوسری چوائس دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو سفارش اور شفاعت کا حق دیا جاتا ہے، کل قیامت کے دن آپ اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ بتائیے آپ کو دونوں میں سے کون سی بات پسند ہے؟ آتانی آتن من عند ربی فخیرنی بین ان يدخل نصف امتی الجنت وبین الشفاعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل کل قیامت کا دن ہو، میری امت کے دو حصے کر دیے جائیں، آدھی امت کو میری آنکھوں کے سامنے جنت کے اندر بھیج دیا جائے اور آدھی امت کو جہنم کے اندر میری آنکھوں کے سامنے پھینک دیا جائے۔ اے جبرائیل ذرا بتاؤ تو صحیح پھر کس دن کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے؟ پھر کس دن کے لیے مجھے رحمت دو جہاں بنا کر بھیجا تھا؟ پھر کس دن کے لیے مجھے رحمت عالم بنا کر بھیجا؟ جاؤ اللہ رب العالمین سے کہہ دینا مجھے دوسری والی بات پسند ہے، میں کل قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کروں گا، اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ اور آئیے مسلم شریف کی وہ روایت بھی دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ۔ اے لوگو اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء جتنے رسول اس دنیا کے اندر بھیجے تھے سارے کے سارے لوگوں کو ایک ایک دعا دے دی تھی اور یہ ان سے کہہ دیا تھا، اللہ رب العالمین نے فرما دیا تھا کہ تمہاری اس دعا کو ضرور قبول کیا جائے گا، ایک دعا تمہاری ضرور قبول کی جائے گی، تم اس کو جب بھی مانگو گے اللہ رب العالمین قبول کر لے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے اپنی دعا کے اندر جلد بازی کی، یعنی اسی دنیا کے اندر اپنی اس دعا کو مانگ لیا۔ نوح علیہ السلام نے مانگا، آسمان سے بھی پانی زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ حضرت یونس نے بھی مانگا، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگا، اللہ سمندر کے اندر راستے نکال دیے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی مانگا، اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ فرمایا فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے اپنی اس دعا کے اندر جلد بازی کی اور اسی دنیا کے اندر مانگ لیا، لیکن میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں انی اختبات دعوتی، اے لوگوں لیکن میں نے اپنی دعا کو بچا کے رکھا ہے، میں نے اپنی اس دعا کو نہیں مانگا ہے، میں نے اپنے اس دعا کو چھپا کے رکھا ہے۔ اے لوگوں جب مجھے مکہ کے اندر میرے گردن کے اندر جب چادر کا پھندا ڈالا گیا اور اس کو اتنا گھمایا کہ میری آنکھیں ابل آئی، میری زبان باہر نکل آئی، میرے گردن پہ نشان پڑ گئے، آسمان سے ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ ابھی بتاؤ تو ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان میں رکھ کر پیس دیا جائے۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب میں طائف میں گیا وہاں کے لوگوں نے میرے اوپر پتھر برسائے، مجھے اتنا مارا کہ میرے جسم سے نکلنے والا خون میرے جوتیوں میں جا کے جمع ہو گیا، اور جب میں نے اپنے پیروں کو نکالنے کی کوشش کی تو خون اتنا جم گیا تھا کہ میں اپنے پیروں کو نکال بھی نہ سکا۔ آسمان سے فرشتہ آیا اور کہا کہ ابھی آپ حکم دے تو ان کو ابھی مزہ چکھا دیا جائے، ابھی ان کو سبق دے دیا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے میں نے اپنی دعا کا استعمال نہ کیا، اور جب احد کے میدان کے اندر ایک مشرک نے پتھر پھینک کر مجھے مارا جس سے میرے دو دانت شہید ہو گئے، اے لوگوں فرشتہ میرے پاس میں آیا اور کہا اپنی اس دعا کا استعمال کر لو، ابھی ان کو مزہ چکھا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے میں نے اپنی اس دعا کا استعمال اس وقت بھی نہ کیا۔ اے اللہ کے نبی آخر آپ نے کیوں اس دعا کا استعمال نہ کیا؟ آپ نے اپنی اس دعا کو چھپا کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اپنی اس دعا کو بچا کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، میری امت پریشان ہوگی تو میں اپنی اس دعا کا استعمال وہاں پہ کروں گا اور اللہ رب العالمین سے کہوں گا اے میرے پروردگار میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کے گناہوں کو بخش دے، میں اپنی اس دعا کا استعمال اس وقت میں کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں میں نے اس لیے اپنی دعا کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ ہر نبی مانگ کے چلے گئے، یہ ہے سفارش کا مطلب اور یہ ہے شفاعت کا مطلب میرے بھائیوں۔ فرمایا وَعُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے چوتھی چیز جو اللہ نے دی مجھ سے پہلے کسی کو بھی نہیں دی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے شفاعت کا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ اور آئیے دیکھیے
مسلم شریف کی وہی روایت جس کو میں ابھی بتا رہا تھا، ابھی پوری نہیں ہوئی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو میں سفارش کروں گا، میں نے دعا کو بچا کے رکھا ہے، لیکن حدیث کے آگے کے الفاظ ہیں فَهِيَ نَائِلَةٌ مِّنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا. اے لوگوں میری وہ سفارش، میری وہ شفاعت ہر اس آدمی کو پہنچے گی جو دنیا کے اندر شرک کر کے نہ مرا ہوگا، مشرک ہو کے نہ مرا ہوگا. تو چاہتے یہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے سفارش کریں، اللہ کے نبی کی شفاعت تمہارے حق میں بھی ہو، تو لا یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ میں کبھی شرک نہ کرنا، اس دنیا سے مشرک ہو کے نہ مرنا، اس دنیا سے شرک کر کے مت جانا. چوتھی چیز سمجھ میں آئی اس حدیث کی روشنی میں؟ چلیے اب پانچویں چیز اور دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے جو پانچویں چیز مجھے دی ہے وہ یہ ہے وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. مجھ سے پہلے جو نبی اس دنیا کے اندر آیا کرتے تھے، مجھ سے پہلے جو رسول اس دنیا کے اندر آیا کرتے تھے، وہ اپنے اپنے قوم کے لیے ہوتے تھے، اپنی اپنی بستی کے لیے ہوتے تھے، اپنے اپنے شہر اور زیادہ سے زیادہ اپنے ملک کے لیے ہوا کرتے تھے. آپ غور کیجئے سلیمان علیہ السلام، ان کے والد داؤد علیہ السلام ایک ہی قوم کے اندر موجود ہیں، ساری دنیا کے لیے نبی نہیں بنائے گئے. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف سب ایک ہی وقت کے اندر موجود ہیں، لیکن اپنے اپنے قوم کے لیے، اپنی اپنی بستی کے لیے. حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ یہ سب ایک ہی وقت میں موجود ہیں، لیکن اپنے اپنے قوم کے لیے، اپنی اپنی بستی کے لیے. ساری دنیا کے لیے کوئی بھی نبی بن کر نہیں آیا، ساری دنیا کے لیے کوئی بھی رسول بن کر نہیں آیا، ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے کوئی رسول بن کر نہیں آیا. لیکن اگر آئے تو کون آئے؟ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے میرے نبی آپ ساری دنیا کے لوگوں کو کہہ دو، اے میرے نبی ساری دنیا کے اندر یہ اعلان کر دو اے لوگوں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ نے مجھے تم تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، میں تم تمام لوگوں کے لیے رسول بن کر آیا ہوں. اللہ نے مجھے ساری کائنات، ساری دنیا، ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. یہ میرے نبی کا مقام و مرتبہ. یہ پانچویں چیز میں نے آپ کو بتائی. اور آئیے آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے، اور یہاں پر طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، چونکہ یہ عربی کے پڑھنے والے ہیں، عربی گرامر جاننے والے ہیں، تو اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے. نبی کے مقام و مرتبے کے تعلق سے بات چل رہی ہے. میں نے کہا تھا آپ سے کہ آج کی اس تقریر کے اندر میں جتنی بھی دیر بولوں گا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں. قرآن کی ایک آیت کو دیکھیے، اللہ نے ایک جگہ فرمایا، بڑی مشہور آیت ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. بہت مشہور آیت. پوری آیتوں سے بحث نہیں کرنا ہے، آخر کا جملہ دیکھیے. وہ تو اللہ نے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ بنا کر بھیجا. آخر میں اللہ نے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو سراجم منیرا بنا کر بھیجا ہے. سراجم، سراج کے معنی سورج اور منیر کے معنی چمکنے والا، یعنی چمکنے والا سورج بنا کر بھیجا. اب طلبہ یہاں پر بیٹھے ہیں، میں ذرا عربی کے تعلق سے بات کر رہا ہوں، غور کیجئے گا. عربی زبان کے اندر ایک لفظ استعمال، یہاں جو لفظ استعمال ہوا وہ سراج استعمال ہوا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سراج کے معنی سورج بھی ہوتا ہے اور سراج کے معنی چراغ بھی ہوتا ہے. سراج کے معنی سورج بھی ہوتا ہے اور سراج کے معنی چراغ بھی ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، عربی میں سورج کے لیے ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں شمس. شمس کے معنی عربی زبان میں سورج، لیکن شمس کے معنی سورج ہوتا ہے، چراغ نہیں ہوتا. اور عربی زبان کے اندر چراغ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مصباح. مصباح کے معنی چراغ ہوتا ہے، سورج نہیں ہوتا. شمس کے معنی سورج، چراغ نہیں.
مصباح کے معنی چراغ، سورج نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے نہ مصباح کا لفظ استعمال کیا، نہ سراج کا، نہ مصباح کا لفظ استعمال کیا، نہ شمس کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے سراج کا لفظ استعمال کیا، جس کے معنی سورج بھی ہوتا ہے اور جس کے معنی چراغ بھی ہوتا ہے۔ میں سوچنے لگا آخر یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ سورج ہی کا لفظ استعمال کرنا تھا تو شمس بھی تو آتا ہے، لیکن سراج کا لفظ کیوں استعمال کیا جس کے معنی سورج بھی ہوتا ہے، جس کے معنی چراغ بھی ہوتا ہے؟ تو مجھے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے شمس کا لفظ استعمال نہیں کیا، مصباح کا لفظ استعمال نہیں کیا، سراج کا لفظ استعمال کیا، تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ اے لوگوں، میرا نبی سورج بھی ہے، میرا نبی چراغ بھی ہے۔ اگر کسی کو ہدایت کا راستہ دن کے وقت میں چاہیے تو میرا نبی سورج بن کر اس کو راستہ دکھائے گا، اور اگر کسی کو ہدایت کا اور جنت کا راستہ رات کے وقت میں چاہیے تو میرا نبی چراغ بن کر اس کو راستہ دکھائے گا۔ اگر صرف سورج کا لفظ استعمال کر دیا جاتا تو سورج کا کام تو دن میں ہوتا ہے، رات میں کہاں جاتے، اور اگر چراغ کا لفظ استعمال کر دیا جاتا تو چراغ تو رات میں ہوتا ہے، دن میں کہاں جاتے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا جس کے معنی سورج بھی ہو، جس کے معنی چراغ بھی ہو، تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ نہ رات میں بھٹکنے کی ضرورت ہے، نہ دن میں بھٹکنے کی ضرورت ہے۔ میرا نبی تمہیں چراغ بن کر اور تمہیں سورج بن کے راستہ دکھانے کے لیے تیار ہے۔ اپنے نبی کا مقام و مرتبہ دیکھو مسلمانوں، مقام و مرتبہ۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ دیکھو، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ۔ آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، سارے لوگ جتنے پیدا ہونا تھے سب نکل کے باہر آ گئے۔ کس شکل میں آئے اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، لیکن سارے لوگ مل کر باہر آ گئے۔ اب اس میں سے کچھ لوگ تھے جو بڑے خوبصورت تھے، بڑے پیارے چہرے تھے ان کے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو الگ کر دیا اور ان سے کہا کہ اے لوگوں، میں تمہیں دنیا کے اندر نبی بنا کر بھیجوں گا، میں تمہیں دنیا کے اندر رسول بنا کر بھیجوں گا، لیکن سنو، جب میں تمہیں نبی بنا کر بھیج دوں، میں تمہیں رسول بنا کر بھیج دوں، اور پھر تمہارے درمیان ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تمہاری نبوت وہیں سے ختم ہو جائے گی، تمہاری رسالت وہیں سے ختم ہو جائے گی۔ تمہیں اپنی نبوت اور رسالت کو ختم کر کے میرے اس نبی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ بتاؤ تمہیں منظور ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے سب نے کہا قالوا اقررنا، انہوں نے کہا پروردگار مجھے منظور ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر نبی بھیجے، رسول بھیجے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا تھا میں تمہارے درمیان میں بھیج دوں تو تمہاری نبوت ختم، لیکن اللہ نے درمیان میں تو اپنے نبی کو بھیجا ہی نہیں، سب سے آخر میں خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا۔ تو جب درمیان میں بھیجنا نہیں تھا تو اللہ نے ان سے یہ عہد و پیمان کیوں لیا؟ میرے بھائیو آپ غور کرو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی اس بات کو سچ اور ثابت کرنے کے لیے سارے لوگوں کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، لیکن اللہ نے ایک نبی کو دنیا سے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، اور وہ قرب قیامت میں اس دنیا کے اندر آئیں گے، اور وہ آئیں گے تو آنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوں گے، آپ کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے، ان کی نبوت ختم ہو چکی ہوگی، ان کی رسالت ختم ہو چکی ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نبی کی نبوت نہیں چلنے والی ہے۔ یہ میرے نبی کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور غور کرو تو آپ کو معلوم ہوگا اس حدیث کے اوپر جو امام بخاری نے مختصر طور پر اور سنن دارمی کے اندر مفصل طور پہ حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، توریت کے کچھ اوراق ان کے پاس میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ توریت کے کچھ اوراق ہیں، وہیں بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ عمر پڑھنے میں مشغول ہیں، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے، اور حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ میرے نبی جب غصہ ہوتے تھے تو چہرہ سرخ ہو جایا کرتا تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چہرے پہ جیسے انار کو نچوڑ دیا گیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، چہرہ بدل رہا ہے۔ ابو بکر، اللہ اکبر، کیا مقام و مرتبہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
نبی کے چہرے کو دیکھ کر فوراً سمجھ گئے نبی ناراض ہیں، نبی غصے میں ہیں. فرمایا یا عمر سقلت کا سواکل ما ترى بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے عمر تیری بربادی ہو، کیا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ حضرت عمر نے چہرہ دیکھا، ڈر گئے، فوراً کہا رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. میں اللہ کو رب مان کے راضی، اسلام کو دین مان کے راضی، آپ کو نبی مان کے راضی ہو گیا، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے عمر یہ تو توریت کے اوراق ہیں، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے لو بدا لکم موسیٰ لو کانا موسیٰ حیا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرنے لگتے لزللتم عن سواء السبیل، تو تم راستے جاتے، بھٹک جاتے، گمراہ ہو جاتے. اور اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو موسیٰ کو بھی فادرک نبوتی لتبانی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے یا موسیٰ بھی آ جائیں تو ان کو بھی میری ہی اتباع کرنی پڑے گی، میری ہی فرما برداری کرنا پڑے گی. میرے بھائیوں یہ ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ. آئیے اس حدیث کو دیکھیے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا ہے. فرمایا میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے آئے اور آ کر کہا کہ ان کا وزن کرو. وزن کیا گیا، ایک طرف ایک آدمی، ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی ایک طرف ہے، ایک طرف ایک آدمی ہے. نبی والا پلہ نیچے، آدمی والا پلہ اوپر چلا گیا. اس کے بعد میں ایک طرف اللہ کے نبی، دوسری طرف 10 آدمیوں کو رکھا گیا. 10 والا پلہ اوپر، اللہ کے نبی نیچے. اور اس کے بعد ایک طرف ایک پلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف 100 آدمیوں کو رکھا گیا. 100 والا پلہ پھر اوپر چلا گیا، نبی والا پلہ نیچے آ گیا. پھر ایک طرف 1000 کو رکھا گیا اور ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے رکھا گیا. میرا پلہ پھر نیچے، 1000 والا پھر اوپر چلا گیا. اب دوسرا فرشتہ کہتا ہے ارے تم ان کا وزن کر رہے ہو، 1 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، پوری کائنات کو ایک طرف رکھ دو اور ایک طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دو، تب بھی کائنات کا پلہ اوپر چلا جائے گا، نبی والا پلہ نیچے آ جائے گا. اس نبی کے اندر، اس شخص کے اندر تو وہ وزن ہے، اس کا تو وہ مقام و مرتبہ ہے. اور مجھے کہنے دو ایک طرف جب ایک آدمی کو رکھا جائے اور نبی کے مقابلے میں وہ ہلکا بیٹھے، ایک طرف 10 کو رکھا جائے وہ ہلکے بیٹھے، 100 کو رکھا جائے، 1000 کو رکھا جائے، پوری کائنات کو رکھا جائے اور وہ ہلکے بیٹھے، تو پھر ایک طرف نبی کی بات آ جائے، ایک طرف کسی اور کی بات آ جائے تو اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا. ایک طرف نبی کی بات آئے، دوسری طرف 10 آدمی کھڑے ہو جائے، ان کی باتوں کو نہیں مانا جائے گا. ایک طرف نبی کھڑے ہو جائے، نبی کی بات آ جائے، دوسری طرف 100 آدمی آ جائے تو ان 100 آدمیوں کی باتوں کو نہیں مانا جائے گا. ایک طرف نبی ہو، ایک طرف 1000 آدمی ہو تو ان 1000 لوگوں کی باتوں کو نہیں مانا جائے گا. یہاں تک کہ اگر نبی کی بات آ جائے، نبی نے کچھ کہہ دیا اور ایک طرف نبی ہے، ایک طرف پوری کائنات ہے، تو پوری کائنات کی بات کو جھٹلا دیا جائے گا، میرے نبی کی بات کو سب سے اوپر رکھا جائے گا. یہ بتانے کا مقصد ہے اس حدیث کے اندر میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ ہے. فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. اے لوگو، مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، مجھ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، وہ سارے اپنی بستی کے لیے ہوا کرتے تھے. آؤ میں اپنا ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے تعلق سے بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو، یہ میرے بچپنے کی بات ہے، جب میں چھوٹا سا تھا. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے لوگ، مکہ کے لوگ اپنے اپنے بچوں کو دوسری عورتوں کو دے دیا کرتے تھے دودھ پلانے کے لیے، اور عورتیں آتی تھیں وہ دودھ پلانے کے لیے لے جایا کرتی تھیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے قبیلے کی بھی عورتیں مکہ کے اندر آئیں اور ہم بھی اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ میں آئے. 63 سالی کا زمانہ تھا، میں اپنی گدی پہ سوار تھی اور میرا شوہر اونٹنی پہ سوار تھا. میری گدی اتنی دھیمے دھیمے چل رہی تھی، میرے قبیلے کی عورتیں آگے نکل جاتی تھی اور پھر وہ دور جا کے میرے آنے کا انتظار کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کتنی مریل سی گدی کے اوپر سوار ہو کے تو آئی ہے، یہ تو بالکل چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. اب عورتوں نے پڑاؤ ڈالا اور مکہ کے اندر گئی، سب کو بچہ مل گیا لیکن مجھے کوئی بچہ نہیں ملا. سب لوٹ کر پڑاؤ قبیلے کے سب لوگ آئے
گئی اور آ کر کہنے لگی اے حلیمہ ہمیں تو بچہ مل گیا, کیا تجھے بچہ نہیں ملا؟ کہا مجھے تو کوئی بچہ نہیں ملا ہے. کہنے لگی کہ ایک بچہ ہے جس کو ہم لوگ چھوڑ آئے ہیں. کہا بتاؤ کون سا بچہ ہے؟ کہا کیا کرے گی تو اس کو لا کر, یتیم ہے, باپ کا انتقال ہو چکا ہے, بوڑھا دادا اس کو پال رہا ہے, ماں بیوہ ہے, اگر تو اس کو لے بھی آئے گی دودھ پلا بھی دے گی تو بھی تجھے وہ لوگ کیا دے دیں گے؟ ہم لوگ تو یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلے آئے ہیں, تو چاہے تو اس کو لے آ. حلیمہ کہنے لگی میں نے کہا میرا شوہر جب شام کو اونٹنی چرا کے واپس آ جائے گا تو ہم اس سے پوچھ لیں گے. جب میرا شوہر شام کو آیا, حلیمہ کہنے لگی میں نے اس سے پوچھا بتاؤ کیا میں بچے کو لے آؤں؟ میرا شوہر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے, خالی ہاتھ واپس جانے سے تو بہتر ہے کہ یتیمی کو اپنے ساتھ میں لے چلو. حلیمہ کہنے لگی میں گئی اور اس یتیم کو لے کر اپنے ساتھ میں لے کے چلی آئی. جہاں پہ میرے قبیلے کی عورتوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پر لے کر جب ہم اس بچے کو آئے میں نے اپنی گود میں لیا. کہا 23 سالی کا زمانہ تھا, اونٹنی کے تھن اور بکری کے تھن تو دور کی بات ہے, خود ہمارے پستانوں میں بھی دودھ نہیں ہوا کرتا تھا, اتنی 23 سالی کا زمانہ چل رہا تھا. حلیمہ کہنے لگی میرا جو سگا اور حقیقی بیٹا تھا وہ رات میں بھوک کی وجہ سے رویا کرتا تھا, لیکن جب میں نے نبی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا, اللہ نے میرے پستانوں میں دودھ دے دیا, میرے بچے نے بھی دودھ پیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ پیا اور دونوں لوگ سو گئے. میرا شوہر کہنے لگا حلیمہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی برکتی بچہ, کوئی بابرکت بچہ لے کر تم آ گئی ہو. کہا کہ ہاں مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے. شوہر کہنے لگا ابھی پتہ چل جائے گا. ایک پیالے کو لیتا ہے, اونٹنی کی طرف جاتا ہے. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اونٹنی کا دودھ نکالنے کے لیے جا رہا ہوں. حلیمہ کہنے لگی کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اونٹنی 63 سالی کا دور ہے, کچھ کھانے پینے کو اس اونٹنی کو نہیں مل رہا ہے, تو اس کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آیا؟ کہا کہ میں جا رہا ہوں ذرا دیکھ لیتا ہوں شاید کہ دودھ مل جائے. وہ میرا شوہر برتن لے کر گیا, اس اونٹنی میں سے اتنا دودھ نکلا, ان تھنوں میں سے اتنا دودھ نکلا, اتنا دودھ نکلا. حلیمہ کہتی ہے میں نے بھی پیٹ بھر کر پیا, میرے شوہر نے بھی پیٹ بھر کر پی لیا. اور میرا شوہر بولا کہ حلیمہ لگتا ہے واقعی تو بابرکت بچہ لے کر آئی ہے. حلیمہ کہتی ہے صبح کا وقت ہوا, اب ہم لے کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے, میرے شوہر نے اپنے بیٹے کو گود میں لے کے اونٹ کے اوپر سواری کی اور میں اسی گدی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے سوار ہو گئی. اب جب میں نے چلنا شروع کیا تو وہی میری مریل سی گدی جو سب سے پیچھے رہ جاتی تھی اور میرے قبیلے کی اور میرے قافلے کی عورتیں رک رک کر میرا انتظار کر رہی تھی. اب جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکلی تو یہ میری گدی ہوا سے باتیں کر رہی ہے, تیزی سے دوڑتی چلی جا رہی ہے, بھاگتی ہوئی چلی جا رہی ہے, اور میرے قبیلے کی عورتیں پیچھے سے آواز لگا رہی ہیں او حلیمہ رک جا رک جا, یہ کون سی گدی کے اوپر تو سوار ہے, یہ کون سی گدی کو تو نے لے لیا ہے, یہ کون سی گدی کے اوپر تو سوار ہو کے جا رہی ہے, یہ کون سی سواری کو تو نے لے لیا؟ اے حلیمہ ذرا بتا تو صحیح کیا تو نے سواری کو چینج کر دیا ہے؟ تو حلیمہ جواب دیتی ہیں اے میرے قافلے اور قبیلے کی عورتوں, میں نے سواری کو چینج نہیں کیا ہے بلکہ میں نے سوار کو چینج کر دیا ہے. جب میں ادھر سے آ رہی تھی تو میرا بیٹا میری گود میں تھا, اور آج جب میں یہاں سے جا رہی ہوں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں ہے. حضرت حلیمہ کہتی ہیں ہم اپنے قبیلے کے اندر آ گئے اور 63 سالی کا زمانہ تھا, بکریاں اور اونٹنیاں چرنے کے لیے جایا کرتی تھی. شام کو جب واپس آتی تو ان کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا. میری بھی بکریاں جاتی, میری بھی اونٹنیاں جاتی, اور شام کو جب واپس آتی تو ان کے تھنوں میں دودھ ہوا کرتا تھا. میرے قافلے میرے قبیلے کی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا اپنے چرواہوں سے ارے کمبختو, تم ان جانوروں کو لے کے وہاں کیوں نہیں جاتے ہو جہاں پہ حلیمہ کے چرواہے بکریوں کو لے کے جایا کرتے ہیں, حلیمہ کے چرواہے اونٹنیوں کو لے کے جایا کرتے ہیں. قبیلے کے لوگوں کی باتوں کو سن کر ان چرواہوں نے بھی وہیں پہ لے جانا شروع کر دیا جہاں پر میری اونٹنیاں چرا کرتی تھی, جہاں پر میری بکریاں چرا کرتی تھی. حلیمہ کہتی ہے شام کے وقت میں جب اونٹنیاں اور بکریاں واپس آتی تو ان کی اونٹنیاں اور بکریاں دودھوں سے خالی ہوتی تھی, ان کے تھن سوکھے ہوئے ہوتے تھے, اور میرے بکریوں اور اونٹنیوں کے تھنوں میں دودھ ہوا کرتا تھا. وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ کسی جگہ کی برکت
حقیقت ہے، اور حقیقت یہ تھی کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بچپنے میں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دیکھیے۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ یہ برکت میں اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا کرتی تھی۔ تو میں نے حدیث رسول کی روشنی میں 5 چیزیں آپ لوگوں کو بتائیں اپنے نبی کے مقام و مرتبے کے تعلق سے، اور شروع میں نے ایک شعر پڑھا تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی تعریف فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر اگر کوئی ہے اللہ رب العالمین کے بعد تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو نبی کے مقام و مرتبے کے تعلق سے بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔